السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 1 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ان کی گفتگو میں یوکرین پر روسی حملے کی صورت میں قطر کی طرف سے یورپ کو قدرتی گیس فراہم کرنے کے بارے میں بات چیت کلیدی نقطہ تھی۔ ان کی ملاقات سے قبل بائیڈن نے قطر کو بڑا نان نیٹو اتحادی اور امیر کو ایک اچھا دوست اور قابل اعتماد شراکت دار قرار دیا۔ بائیڈن نے شیخ تمیم سے کہا کہ ہم آپ کی قوم اور اپنی دوستی کے لیے پرعزم ہیں۔ شیخ تمیم نے کہا کہ انہوں نے بائیڈن کے ساتھ فلسطینیوں کے مساوی حقوق اور مشرق وسطی میں امن کے لیے راہیں تلاش کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ملاقات کا وقت محض اتفاق نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اور مغربی اتحادیوں کو خدشہ ہے کہ اگر وہ یوکرین پر حملے کے جواب میں روس پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کرتے ہیں تو روسی صدر ولادیمیر پوٹن مغربی یورپی ممالک کو توانائی کی سپلائی بند کر کے جوابی کارروائی کریں گے۔ روس مغربی یورپ کی توانائی کی ضروریات کا تقریباً 1/3 حصہ فراہم کرتا ہے۔ امریکہ اور روس کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیر کے روز آمنا سامنا ہوا، جب واشنگٹن نے الزام عائد کیا کہ ماسکو اپنے پڑوسی ملک یوکرین کے خلاف بڑی سطح کے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ روس ایسی کسی بھی منصوبہ بندی کی تردید کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں صدر بائیڈن کی طرف سے وائٹ ہاؤس کا جاری کردہ بیان بھی پڑھ کر سنایا۔ صدر جو بائیڈن نے اس بیان میں کہا ہے کہ اگر روس ہماری سیکیورٹی خدشات کو مذاکرات کے ذریعے دور کرنے میں مخلص ہے تو امریکہ اور اس کے اتحادی نیک نیتی کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے، لیکن اگر روس سفارتکاری کو چھوڑ کر یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی روس کو اٹھانا پڑے گی، اور اس کے بدلے میں اسے فوری اور انتہائی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں روس کے سفیر ویزلی نیبنزیا کا کہنا تھا کہ روسی فوجوں کی اپنے علاقوں کے اندر مختلف سطحوں پر نقل و حرکت اکثر ہوتی رہتی ہے، اور اس سے پہلے ان کے بقول ایسا ہیجان کبھی نہیں دیکھا گیا۔ روس کے سفیر نے کہا کہ ان کے ملک کے عہدیداروں نے کسی بھی حملے کے منصوبوں کو واضح انداز میں مسترد کیا ہے، اور جو کوئی بھی اس کے برعکس دعوے کرتا ہے وہ گمراہ کر رہا ہے۔ امریکہ اور روس کے اعلیٰ سفارتکاروں کے درمیان آج منگل کو فون پر بات چیت کی توقع ہے۔ یوکرین بحران سے نمٹنے کے لیے منگل کی سفارتی کوششوں میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ بات چیت کے لیے وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن کا کیف کا دورہ بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے 21 جنوری کو جنیوا میں بات چیت کی تھی، اور اس کے بعد سے دونوں فریقوں نے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش میں تحریری رد عمل کا تبادلہ کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ایک امریکی دستاویز اس کے بنیادی سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے میں ناکام رہی ہے، جس میں شمالی بحر اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم کی، خاص طور پر یوکرین کے لیے مشرق کی جانب مزید توسیع کی مخالفت شامل ہے۔ امریکہ کو پیر کو روس کا ایک جوابی خط موصول ہوا، لیکن محکمہ خارجہ کے حکام نے مذاکراتی عمل کو پرائیویٹ رکھنے کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے مندرجات پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ یورپی یونین کی پارلیمنٹ افغان خواتین کے دن کی میزبانی کر رہی ہے اور طالبان کے دور حکومت میں ان کی صورتحال کو حل کرے گی۔ 1 اور 2 فروری کو یورپی پارلیمان کی جانب سے تقریبات کا ایک سلسلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ افغان خواتین کے لیے منائے جانے والے ان دنوں کے بعد ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں یورپی یونین پارلیمنٹ کے ارکان، ممتاز افغان خواتین کے ساتھ فعال کارکنان،
اقوام متحدہ کے نمائندے اور کئی دیگر بین الاقوامی اداروں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور کئی دیگر افغان میڈیا سپورٹ آرگنائزیشنز نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آریانہ نیوز کے 2 صحافیوں کو رہا کرے جنہیں طالبان نے پیر کے سپہر کابل میں گرفتار کر لیا تھا۔ UNAMA کے سیکریٹری جنرل سیاسی کے نائب خصوصی نمائندے میٹ نٹسن نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان سے پرزور مطالبہ ہے کہ وہ زیر حراست صحافیوں اور لاپتہ خواتین کارکنوں کے مسائل کو حل کریں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی طالبان سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں صحافیوں کی گرفتاریاں بند کریں اور کہا کہ طالبان کی طرف سے آریانہ نیوز کے 2 صحافیوں کی منمانی گرفتاری بلا جواز ہے۔ طالبان کی جانب سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلدیاتی ادارے تحلیل کرنے کا صوبائی حکومت کا اختیار ختم کر دیا ہے۔ عدالت نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی شق 74 اور 75 کو کالعدم قرار دیا جن کے تحت سندھ حکومت کو مقامی حکومت تحلیل کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ سپریم کورٹ نے سندھ میں بلدیاتی اختیارات سے متعلق MQM پاکستان کی درخواست پر کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت بااختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے۔ سیاسی جماعتوں میں تحریک انصاف اور MQM نے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے، جبکہ سندھ حکومت نے کہا ہے کہ اس پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا، تاہم کسی معاملے پر اختلاف کی صورت میں اپیل کا حق موجود ہے۔ بھارت کی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے منگل کے روز پارلیمنٹ میں سن 2022-23 کے لیے مرکزی بجٹ پیش کیا، جسے معیشت کے فروغ پر زور دیا گیا اور اس کے لیے متعدد اعلانات کیے گئے۔ نرملا سیتا رمن نے اعلان کیا کہ اگلے مالی سال میں دفاعی بجٹ کا 68% گھریلو خریداری کے لیے مختص ہوگا۔ ان کے مطابق حکومت دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے تحت دفاعی آلات کی درآمد کم کرے گی۔ سابقہ بجٹ میں اس کے لیے 58% رقم مختص کی گئی تھی۔ مبصرین کے مطابق مبینہ طور پر اس میں ملازمت پیشہ طبقے، کسانوں اور کاروباریوں کے لیے کوئی پرکشش اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اس میں ڈیجیٹل کرنسی اور ڈیجیٹل بینکنگ یونٹ کا اعلان شامل ہے۔ حکومت نے بجٹ کی ستائش کی ہے جبکہ اپوزیشن نے اس پر تنقید کی ہے۔ بھارت کے شہر ممبئی کی پولیس نے سرکردہ مسلم صحافی اور مصنفہ رانا ایوب کی بڑے پیمانے پر آن لائن ٹرولنگ کے بیچ ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے اور انہیں ریپ اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے پر 4 نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ ممبئی پولیس کی سائبر سیل کی ایک عہدیدار ڈاکٹر رشمی کراندیکر نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ رانا کو کئی نازیبا اور غلیظ تبصرے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی شکایت پر قانون کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ میانمار کے بڑے شہروں کی سڑکیں آج منگل کو خالی رہیں کیونکہ عوام نے فوج کے آنگ سان سوچی کی سویلین حکومت کا تختہ الٹنے کا 1 سال مکمل ہونے پر خاموش ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ کارکنان ملک بھر کے رہائشیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بغاوت کے خلاف احتجاج میں اپنے گھر اور کاروبار کے دروازے بند رکھیں۔ جنتا رہنماؤں نے دھمکی دی ہے کہ وہ کاروبار ضبط کر لیں گے اور ہڑتال کے بارے میں معلومات شیئر کرنے والے کسی بھی فرد کو گرفتار کر لیں گے۔ میانمار کی معزول رہنما آنگ سان سوچی کے خلاف انتخابی دھاندلی کے مقدمے کی سماعت 14 فروری کو شروع ہونے والی ہے۔ سوچی کی منتخب حکومت کو گزشتہ سال فروری میں برطرف کر دیا گیا تھا۔ 76 سالہ سوچی کو پہلے ہی 6 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے تقریباً تمام نان امیگرنٹ ویزوں کی فیسوں میں اضافے کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ ویزے کی خدمات کو بہتر کرنے کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ ناقدین فکر مند ہیں کہ اگر حکومت ویزوں کے اجرا میں لگنے والے وقت کو کم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرتی
तो फीसों में इस इजाफे के नतीजे में अमरीका आने वाले मुसाफिरों और तालिब इल्मों की तादाद में कमी हो जाएगी। फेडरल रजिस्टर नोटिस के मुताबिक महकमा खारजा को तवक्को है कि नई फीस सितंबर तक लागू हो जाएगी और फीसों के इजाफे की तजवीज़ पर वजाहत 28 फरवरी तक वसूल की जाएगी। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने हुक्म जारी किया है कि ऐसे मीडिया प्रोग्रामों के खिलाफ इक़दाम उठाए जाएं जो मुल्क की बुनियादी अख्तार के खिलाफ समझे जाते हैं। तुर्क सदर अर्दवान ने हफ्ते के रोज जारी किए गए एक सरकारी गज़ट के सर्कुलर में कहा है कि इस फैसले के तहत तुर्की में टीवी प्रोग्रामों में गैर मुल्की मवाद के मुज़िर असरात से बचाया जाएगा और तुर्की की सकाफत की हिफाजत की जाएगी। सहाफ़ियों के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपने सन 2021 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तुर्की की दर्जाबंदी 180 ममालिक की फहरिस्त में 153 नंबर पर की है। तुर्की की सहाफ़ियों की यूनियन के मुताबिक मुल्क में इस वक्त कम अज़ कम 34 मीडिया मुलाजमीन मुख्तलिफ मुकदमों में जेलों में बंद हैं। कोरोना वायरस से मुतालिक खबरें। वफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने मुल्क भर में मोबाइल वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग में असद उमर का कहना था कि वो इलाके जहां वैक्सीन शुदा अफराद की तादाद ज्यादा है वहां कोरोना की 5वीं लहर से कम नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि वैक्सीन मुहिम में मोबाइल वैक्सीनेशन का आगाज किया जा रहा है, जिसके जरिए 55,000 से जायद मोबाइल टीमें घर घर वैक्सीन लगाएंगी। वफाकी वजीर ने बताया कि मुहिम का आगाज 1 फरवरी से किया जा रहा है, जबकि ये मुहिम 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। हुकूमत का इस मुहिम के दौरान 3.5 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जो कि 4 माह बाद यौमिया केसेस की सबसे ज्यादा तादाद है। 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल की जिंदगी पर मबनी फिल्म की रिलीज रोकने पर पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। फिल्म में पुलिस अफसर का किरदार अदा करने वाली आयशा उमर ने इस पाबंदी को फिल्म इंडस्ट्री को पीछे धकेलने के मुतरादिफ करार दिया है। पाकिस्तानी फिल्म जावेद इकबाल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए सीरियल किलर 28 जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली थी, लेकिन हुकूमत पंजाब ने 26 जनवरी को फिल्म की रिलीज रोकने के अहकाम जारी कर दिए। फिल्म की रिलीज रोकने से मुतालिक नोटिस में कहा गया है कि फिल्म के खिलाफ 5 शिकायत मौसूल हुई थीं, जिसका जायजा लेने की जरूरत है। पंजाब हुकूमत के इस फैसले के बाद फिल्म बनाने वालों ने अदालत का रुख किया है, जहां उनकी दरखास्त को काबिल समात करार दे दिया गया है और अब इस फिल्म की रिलीज का फैसला अदालत करेगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। अपनी ये मोहब्बतें जारी रखिएगा। खालिद हमीद अब इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।